بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے آگے اسی صورت میں آگے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں سے بھی اور عورتوں سے بھی ایک یہ بندھن ہے، عہد ہے، اقرار ہے. اور جو آدمی اس اقرار اور بندھن میں عہد میں آ جاتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ کیسا عہد ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عہد ہو، اپنی ذات کے لیے کہ لوگ میرے گرد اکٹھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کی پیروی کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آدمی بیعت ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا کہ کون نظر زیادہ دیتا ہے، کون کم دیتا ہے، یا یہ دیکھنا کیا لے کر آئے میرے پاس تم اور کیا دے کر جا رہے ہو. یہ نہیں. رات میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو مجھے ایک بزرگوں نے بات سنائی، کہنے لگے ایک وہ ادھر آئے حضرت صاحب، تو ان کے مرید نے ان کو 50 روپے نظر نیاز پیش کی، تو اس نے ایسے کر کے پھینک دی. ہو گئی تھی دور سے میں آیا ہوں، 50 روپے دیتے 100 روپے تو دو مجھے. وہ کھلے عام کہا کہ مجھے 50 دے 100 روپے تو دو مجھے. تو پھر انہوں نے لوگوں نے کہا یار جب آیا کریں حضرت صاحب تو ان کو 100 روپے دیا کرو، ہر بندہ 100 روپے، تاکہ ان کا پیٹرول کا خرچہ پورا ہو جائے. لو تو اس لیے مرید، اس لیے بیعت کی، اس سے تابع فرمان ہو. بیعت کا مقصد تو یہ تھا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے واصل کر دیا جائے، اللہ سے ملا دیا جائے، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا کی جائے. تو اگر پیسوں سے ایسا کام ہوتا تو غریب بھی تو جاتے تھے. غربا کا کیا بنے گا؟ جی غریب و مسکینوں کو کیا بنے گا جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے. یہ جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خالص اس کو بیان کی. اس میں یہ معاملات نہیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ یہ غریب ہے کہ یہ امیر ہے. آپ ان کے دل کی دنیا بدلتے تھے، امیروں کی بھی غریبوں کی بھی. اور آپ کی گرد و نواح میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، لیکن کسی سے آپ کو ذاتی مفاد غرض نہیں تھی. سب کی محبت اللہ تعالیٰ سے لگانے کا شوق تھا، اور یہ اس لگائے. اور آپ نے ایک طریقہ بتایا، اور مرشد کامل کا بھی یہ طریقہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ بڑا متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، اوراد و وظائف میں کامل، جی نظر بھی پاک، دل بھی صاف، اخلاص، ایثار اور قربانی میں ڈوبا ہوا، جی اور غریب ہونے کے ناطے سے دھکا کھا کے پیچھے گیا ہوا، اور نافرمان، بے شرع، بے نماز، جی اور کیا کیا حالات، اور قرب میں ہے کیوں؟ پیسے زیادہ ہیں. غریب کہتا رہتا ہے ایسے لوگوں سے جناب ہمارے گھر بھی آؤ، غریبوں کے گھر بھی، اچھا وقت ملے گا تو آئیں گے. ابھی نے کہا جناب کو غریب ادھر بھی ہمارے ابھی آتے ہیں، آپ کی طرف تو میں آ رہا تھا. تو غریب نے کہا تو بیچارہ ساری عمر رو کے مر گیا، کبھی ایک دن میرے پھیرا لگ جائے. یہ مقصد تو نہیں ہے نا. مقصد تو ہے اللہ سے ملانا، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، سب سے ایک جیسی محبت. جب ایک جیسا ہاتھ جو لیا دیا اور عہد کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، چوری نہیں کرنی ہے، بدکاری نہیں کرنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، جی والدین کا احترام کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. یہ عہد تھا نا، تو یہ سب کے لیے کامن ہے. اور جو اس میں محنت کر کے آگے نکل جائے وہ آگے نکل گیا، اس کا درجہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ معیار اپنی کتاب عظیم میں بڑے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کو یہ کہنے کی بات کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی بات ہے. سبحان اللہ، جی کہ اس میں کوئی اعتراض کی بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں دیا ہوا. خالق کائنات نے سورۃ الحجرات میں بڑا واضح کر کے ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسانو غور کرو میری بات پر. یا اللہ کیا غور کرا رہا ہے؟ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا. من ذکر و انثی، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، مرد دونوں سے تمہیں پیدا کیا. اور پھر وجعلناکم شعوبا، پھر تمہارے ہم نے شاخیں بنا دی، وقبائل، اور قبیلے بنا دیے. کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن ایک بات یاد رکھو، ان اکرمکم عند اتقاکم، میری بارگاہ میں عزت والا وہ جو تقوی والا ہے. میری بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے. اور ان تقوی والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید فرمایا ان اولیاء الا المتقون، کہ میرے اولیاء تو متقین ہوتے ہیں، اور جس نے میرا دوست بننا ہے متقی ہو جائے. اور جب اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یا ایھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، سورۃ یونس میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فرمایا سن لو کان کھول کے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. یا اللہ ہوتے کون ہے؟ فرمایا صاحب ایمان و صاحب تقوی ہوتے، تقوی والے ہوتے، فاسق و فاجر نہیں ہوتے، متقی پرہیزگار ہوتے، سچ بولنے والے ہوتے، سچے لوگ ہوتے، دیانتدار لوگ ہوتے، امانتوں میں خیانتیں نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل میں خوف خدا ہے. اور جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ یہ برائی اور بے حیائی میں نہیں جائے گا، عہد کی پاسداری رکھے گا، جی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا، امانتوں کی حفاظت کرے گا. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے. اور سچے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جھوٹے ولی اللہ نہیں ہوتے. یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور انبیاء علیہ السلام جو پدیشی صالحین ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں کی ہیں تو کیسی کمال ان کی دعائیں ہیں. سورۃ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تو نے مجھے ایک ملک دیا، سلطنت دی ہے. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور تو نے مجھے کتابوں باتوں کی تعبیریں، حکمتیں اور ان کے اندر جو چھپی باتیں ہیں ان کا علم مجھے عطا فرمایا. اور تو فاطر السماوات والارض، تو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے. یا اللہ ایک بات تیرے حضور کرنی ہے، یہ اس کی شان بیان کرنے، اس کی عطاؤں کا ذکر کرنے کے بعد کہ تو نے مجھے یہ دیا، تو نے مجھے یہ دیا، تو اس شان کا ہے، تو اس شان کا ہے. تو آخر میں کہتے ہیں توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا. ہے نبی اللہ دعا کیا کمال کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا. اور والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے صالح بندوں میں ملا دینا. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی جناب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں. جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک سفر میں جاتے ہوئے چونٹی کی آواز سنائی، ایک چونٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک وادی میں تھی، تو لشکر جرار آ رہا تھا سلیمان علیہ السلام کا. تو اس چونٹی نے وہ دیکھا، دور سے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی آ رہے، بڑی تیز اس کی نگاہ تھی جی. اسے دیکھ لیا تو اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا ہے سہیلیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، تم کہیں پاؤں میں کچھ نہیں نہ جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے اس کی آواز کو سن لی، چونٹی کی آواز سنی. کیا انعام ہے اللہ تعالیٰ. جب اس کی بات کو سنا تو ہنس پڑے اور پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں قال اے ربی، اے میرے رب، عرض کیا میرے رب اوزعنی
یا اللہ مجھے توفیق دے ان